دین جو ہے اللہ کا وہ ہر ایک کے لیے ہے، امیروں کے لیے بھی اور غریبوں کے لیے بھی. ایگزیکٹلی. اور خاص طور پہ جو امیر لوگ ہیں ان کے پاس جو سرمایہ جمع ہو جاتا ہے تو اس کی ڈسپوزل کا بندوبست بھی قرآن نے کیا ہے. اوکے. اور اس میں ایک تو اس کے لیے زکوٰۃ کا بندوبست ہے کہ زکوٰۃ ہر سال انسان دیتا رہے، کیونکہ جس مال سے زکوٰۃ نہیں نکلتی اس کو قرآن نے کنز فرمایا ہے. اور کنز جو ہے یہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ اللہ تعالیٰ اسی جو اس کی اشرفیاں ہیں، جو اس کے درہم و دینار ہیں، ان کو آگ میں تپایا جائے گا اور اس کے پھر پہلوؤں کو، اس کے پیشانی کو اسی سے داغا جائے گا. اللہ. ہذا ما کنزتم لانفسکم، یہی وہی ہے جو تم نے اپنے لیے جوڑا تھا اور خزانے اکٹھے کیے تھے. تو اس پر صحابہ کرام تو بہت ڈر گئے تھے اور ان کا خیال یہ تھا کہ ہر وہ چیز، ہر وہ درہم و دینار جو آپ کے یعنی استعمال سے زائد ہے وہ خرچ کر دینا چاہیے. اور اس بارے میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف بڑا ہی شدید تھا. اور وہ کہتے تھے کہ کسی کے پاس ایک روپیہ بھی، ایک درہم اور ایک دینار بھی زائد نہیں بچنا چاہیے، سب آپ خرچ کر دیں. اور اگر بچ گیا تو وہ کنز ہے اور یہ بڑی خطرناک بات ہے. حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ جس مال سے زکوٰۃ ادا کر دی گئی اور غریبوں کا حق ادا کر دیا گیا وہ پاک ہے مال اور اس کو رکھا جا سکتا ہے، اس کی جائیداد بن سکتی ہے. اور زکوٰۃ کے دیکھیں ایک نصاب ہے، اور نصاب کے بعد 52.5 تولے چاندی ہوگی تو زکوٰۃ ہوگی، 7.5 تولے سونا ہوگا تو زکوٰۃ ہوگی. یا پھر اس دور میں کرنسی جو تھی وہ درہم اور دینار تھے، تو 200 درہم اور 20 دینار یہ سب کی جو ویلیو برابر تھی، تو 20 دینار پر زکوٰۃ تھی اور 200 درہم پر زکوٰۃ تھی، اور اسی طرح وزن کے اعتبار سے. تو یہ احکام یہ بتاتے ہیں کہ اسلام نے ان لوگوں کے لیے جو سرمایہ دار ہیں اس کے لیے بھی وے آؤٹ رکھا ہے. ایسا نہیں ہے کہ سرمایہ دار کو اون نہیں کرتا، اسلام سرمایہ دار کو بھی اون کرتا ہے. یہ صرف غرباء کا دین نہیں ہے، غرباء کا دین بھی ہے اور یہ امیروں کا دین بھی ہے. اور بلکہ حدیث کے اندر یہاں تک آیا کہ جو غریب صحابہ تھے وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ سارا اجر تو سرمایہ دار لے گئے، کہ وہ تو خرچ کر دیتے ہیں اللہ کے راستے میں، تو سارا اجر تو وہ لے گئے، تو ہم کہاں جائیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وظیفہ سکھایا کہ آپ یہ وظیفہ کر لیا کریں تو آپ کو بھی اجر مل جایا کرے گا. تو وہ وظیفہ کرنے لگے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 دفعہ. کیا بات ہے. وہ یہ ان کو بھی پتہ چل گیا، وہ انہوں نے بھی کرنا، مالدار صاحبہ نے بھی شروع کر دیا، مالدار صاحبہ نے. تو پھر دوبارہ یہ آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی دین ہے، اللہ کی تقسیم ہے نا. اللہ تعالیٰ نے اصل میں مال جس کو دیا وہ بھی امتحان کے لیے دیا ہے. مفلسی جس کو دیا وہ بھی امتحان کے لیے دیا ہے. اگر سمجھے تو امتحان ہے، آزمائش ہے. سمجھے نہیں ہے ہی امتحان. لنفتنہم فیہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یہ سارا مال ہم نے دیا ہی صرف امتحان کے لیے. اب جس شخص کو پتا ہو کہ یہ مال امتحان کے لیے ہے تو وہ یہ کوشش نہیں کرے گا کہ مجھے مال ملے، وہ کوشش کرے گا میرے پاس مال کم ہو، اگر امتحان کا پورا تصور ہو، ادراک ہو جائے. تو اس لیے جو وراثت ہے، جب سرمایہ دار فوت ہوتا ہے تو اس کے ترکے کے طور پر جو چیز باقی بچ جاتی ہے وہ جو چھوڑ کے، ظاہر ہے اس نے جو کھا لیا، جو اس نے پہن لیا، پرانا کر لیا، وہ تو چلا گیا. اب باقی کا سارا جو ہے وہ ورثہ، وہ ترکہ چھوڑ دیتا ہے. اس کے لیے شریعت نے حصے مقرر کیے. اس سے پہلے جو معاشرہ تھا عرب کا، شریعت کے حصے مقرر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس سے پہلے جو تگڑے اور بڑے بیٹے ہوتے تھے وہ مائٹ از رائٹ کا قانون تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. جو تگڑے بیٹے ہوتے تھے وہ سارا مال ہڑپ کر لیتے تھے. عورت تو ویسے ایک کموڈٹی تھی، ایک استعمال کی چیز تھی، عورت کو تو کوئی اس قابل سمجھتے نہیں تھے کہ اس کو بھی کچھ دینا ہے. لہٰذا اللہ کریم نے حصے مقرر کر دیے. سورہ نساء کے اندر جہاں معاشرے کے اصل میں وہاں سورہ نساء کی جو پہلا حصہ ہے اس میں معاشرے کے جو پسے ہوئے طبقات تھے ان کا تذکرہ کیا گیا ہے اور ان کے حقوق کا تحفظ ہے. اس میں 2 طبقات بہت نمایاں ہیں، ایک عورتیں ہیں اور ایک یتیم بچے. تو یتیم بچوں کا اور عورتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے پھر خاص طور پہ وراثت کا ذکر کیا اور اس میں حصے مقرر کر دیے، اور ساتھ یہ بتا دیا کہ حصے مقرر کرتے ہوئے جو بھی اللہ نے حصے مقرر کیے ہیں یہ تمہاری جو سوچ ہے اور تمہاری جو عقل اور دانش ہے وہ وہاں نہیں پہنچ سکتی جہاں اللہ تعالیٰ نے جس حکمت کے تحت اس کو مقرر کیا ہے. فرمایا کہ تمہارے چاہے باپ ہیں، آباؤکم و ابناؤکم، چاہے تمہارے باپ ہیں چاہے تمہارے بیٹے ہیں، لا تدرون ایہم اقرب لکم،
تمہیں نہیں پتا کہ ان میں سے کون زیادہ قریب ہے اور کس کو زیادہ دینا چاہیے اور کس کو کم دینا چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ تم نہیں جانتے, اللہ تعالیٰ جانتا ہے. لہذا اللہ نے مقرر کیے ہیں, اور اللہ کے مقرر کردہ حصوں کو اگر اللہ نے مثال کے طور پر ایک جو بیٹا اور بیٹی کا حصہ جو ہے, بیٹی کو آدھا حصہ دیا ہے اور بیٹے کو دگنا حصہ دیا ہے, یعنی بیٹی کے حصے سے دگنا حصہ بیٹے کو دیا ہے, تو اس کے اندر بھی جو حکمت ہے وہ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے. جس ابھی آپ نے فرمایا کہ یہ نہیں اندازہ کہ قریب کون ہے, مطلب کہ والدین کی خیر خواہی کے حوالے سے نہیں, والدین کی خیر خواہی کے حوالے سے بھی, اور جس کو دینا چاہیے کون زیادہ قریب ہے کہ اس کو میں دے دوں, باپ کو زیادہ دوں یا بیٹے کو زیادہ دوں, کس کو زیادہ ملنا چاہیے. تو یہ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے, آپ لوگ نہیں جانتے کہ کس کو زیادہ ملنا چاہیے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے پھر اللہ نے اس کو حدود اللہ کہا ہے, تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی لگائی ہوئی حدود ہیں, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لمٹ ہے, بس یہ اتنا ہی دینا ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو وہ پھر وصیت وراثت وارث کے حق میں نہیں ہو سکتی, آپ کسی اور کے حق میں وصیت کر سکتے ہیں. وارث کے لیے شریعت نے مقرر کر, یہ اصحاب الفروض ہے. جو وقفے سے پہلے بھی ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ کوئی سوال جو آپ نے سوال کیا تھا, تو اصحاب الفروض جو ہیں ان کے حصے مقرر ہیں, اور یہ مقرر کس نے کیے ہیں؟ اللہ نے مقرر کیے ہیں. لہذا آپ یہ اعتراض نہیں کر سکتے کہ کسی کا آدھا ہے, کسی کا دگنا ہے, کسی کا 6 گنا ہے, 3 گنا ہے, آدھا ہے, کتنا ہے کتنا نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہیں, اور اس لیے مقرر کر دیے ہیں کہ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو کتنی ضرورت تھی اور کس کو کتنا ملنا چاہیے تھا, ہم نہیں جانتے.